کہتے ہیں فواد چوہدری صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک تو آپ نے الیکشن کمیشن کے خلاف بھی ایک محاذ کھول لیا ہے، زیادہ تنقید اسی بات کے اوپر ہے کہ آئینی ادارے کو آپ مستعفی ہونے کا نہیں کہہ سکتے تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اگر کل کوئی الیکشن ہوتا ہے تو آپ وہ ادارہ جس نے الیکشن کرانے ہیں اس کے اوپر آپ کیسے اعتبار کریں گے اور باقی پارٹیاں کیسے اعتبار کریں گی؟ نہیں آسمان، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھتی ہیں کہ جو سینیٹ کے الیکشن ہوئے ہیں وہ انتہائی شفاف ہوئے ہیں، ان میں کوئی کرپٹ پریکٹسز نہیں ہوئی ہیں؟ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ جو آرٹیکل 218(3) کی تمام تر ذمہ داریاں تھیں وہ الیکشن کمیشن نے بھرپور طریقے سے ادا کی ہیں؟ آپ کا یہ تجزیہ ہے؟ نہیں، میرا تو تجزیہ ہے کہ بالکل ٹھیک ادا کیے، آئینی انہوں نے اپنا کام کیا ہے، لیکن میرے تجزیے سے بڑھ کے جو الیکشن کے اندر کیمرے پکڑے گئے ہیں وہ بھی تو کرپٹ پریکٹسز میں آتا ہے، اس کا ذمہ دار کون تھا؟ ہاں تو کون ذمہ دار ہے؟ کس نے کرانا تھا؟ تو یہ تو آپ بتائیں نا چوہدری صاحب۔ نہیں میں تو آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں نا، کیمرے بھی پکڑے گئے، وہ تو سینٹ سیکریٹریٹ کے پاس ہے، سیکٹری کے انڈر ہے۔ نہیں، اس سے پہلے جو کرپٹ پریکٹسز ہوئی، جو ویڈیوز ہوئی، جو پیسے چلائے گئے، یہ سارا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، یہ بالکل صحیح ہے؟ نہیں، اس کے اوپر تو ابھی تک ایویڈنس ہی موجود نہیں ہے نا۔ نہیں تو اس کا مطلب نامکمل ہے جو الیکشن کمیشن میں دلائل ہیں۔ آپ ایک اوپینین دیں نا، یا تو میں اوپینین نہیں دے رہی، میں تو آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں کہ اس کے اوپر ایویڈنس موجود ہے آپ کے پاس؟ سوال دیکھیں، اس سوال کا جواب آپ کے اطمینان سے جڑا ہوا ہے نا۔ اگر تو آپ سمجھتی ہیں کہ بالکل صحیح ہوا ہے، الیکشن بہت زبردست ہوئے ہیں، آرٹیکل 218(3) کمپلائی بھی ہوا ہے، تو پھر ہمارا مطالبہ غلط ہے۔ تو اس کے لیے طریقہ کار موجود ہے، وہ طریقہ کار آئینی ترمیم کی صورت میں تھا، وہ کیوں نہ ہوا؟ نہیں، جو طریقہ کار کیا تھا؟ طریقہ کار یہ تھا کہ ہم سپریم کورٹ گئے، سپریم کورٹ نے کہا دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں یہ ووٹ اوپن دیکھیں تو اس کے لیے آپ کو آرٹیکل 226 میں ترمیم کی ضرورت ہے۔ ہاں، آرٹیکل 218 کے تحت الیکشن کمیشن اگر ٹیکنالوجی یوز کرنا چاہتا ہے اور وہ جو سیکریسی ہے وہ ایبسولوٹ نہیں ہے، وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے اس واضح ڈائریکشن کے باوجود کوئی ایکشن نہیں کیا، یعنی جو ان ایکشن تھا اس کا الیکشن کمیشن کا، that resulted in huge lapse۔ اب جو کچھ الیکشن ہوا، جس طریقے سے ہوا، جس کے اوپر کوئی بھی شخص مطمئن نہیں ہے، تو جب آپ اپنی ذمہ داری ادا ہی نہیں کر سکے تو پھر آپ ہٹ جائیں۔ اچھا چوہدری صاحب، ایک سیکنڈ، ایک سوال لیں آپ، یہ وہ کیا ذمہ داری ادا کرتے؟ سیکریسی آف ووٹ کا آئین کہتا ہے کہ آپ اس کے پابند ہیں، وہ کیا ذمہ داری ادا کرتے؟ کیا وہ کیمرے لگا دیتے بیلٹ پیپروں کے ساتھ کہ کون کتنا ووٹ کس کو دے رہا ہے؟ مطلب یہ ایک سوال ہے نا، اور دنیا میں کہاں نظیر ہے کہ سیکریسی آف ووٹ جو ہے اس کے خلاف آپ کوئی چیز لگا دیں، مشروط کر دیں اس کو؟ نہیں، سیکریسی آف ووٹ تو ختم ہی ہو گیا ہے ہندوستان کے اندر۔ تو سیاسی جماعتوں کا جو ایجنٹ ہے اس کو دکھا کے آپ نے ووٹ پول کرنی ہے۔ جو سینٹ کا الیکشن ہے نا اس میں تو سیکریسی آف ووٹ ترمیم ہوئی ہے نا، وہاں ترمیم ہوئی ہے۔ نہیں، ہاں تو ایکٹ میں ترمیم ہوئی ہے، عام قانون میں ترمیم ہوئی ہے، وہاں پہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تو نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو کانسٹیٹیوشن ڈیمانڈ کرتا ہے نا۔ نہیں نا، ہمارے ہاں سپریم کورٹ نے ڈسٹنکشن کر دی نا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز دیکھنا چاہتی ہیں آئین میں ترمیم کریں، الیکشن کمیشن دیکھنا چاہتا ہے اس پہ کوئی ممانعت نہیں ہے، وہ ٹیکنالوجی یوز کرے۔ ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے، الیکشن کمیشن باؤنڈ ہے کہ وہ رائے کوئی اوپر عمل کرے، رائے کی بات ہو رہی ہے نا، وہاں پہ حکم نہیں تھا، ہدایت نہیں تھی، وہ تو انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشنل ایک ادارہ ہے، وہ اس کی رائے پہ کیسے عمل کر سکتا ہے؟ نہیں، تمام اس کے اپنے قواعد اور ضوابط ہیں۔ نہیں آسما، پہلی تو یہ لیگل پوزیشن، آپ نے لیگل سوال کیا نا، حسبہ بل ہے 2005 کا، حسبہ ایکٹ ہے، اس کا کیس ہے حسبہ کیس جس کو کہتے ہیں 2005۔ 2005 سے پہلے تو یہی سمجھا جاتا تھا کہ جو سپریم کورٹ کا ایڈوائزری جورسڈکشن کا فیصلہ ہے وہ بائنڈنگ نہیں ہے، لیکن حسبہ کیس نے کہا کہ نہیں، سپریم کورٹ کا جو 186 کے تحت فیصلہ ہے وہ بائنڈنگ ہے۔ اب سوائے پارلیمنٹ کے جو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی پابند نہیں ہے اور وہ ایکچولی سپریم کورٹ کے فیصلے کو ختم بھی کر سکتی ہے، تمام دیگر ادارے بشمول الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے کے پابند ہیں، اور یہی آرٹیکل 190 کی جو ہے وہ منشا ہے۔ تو سپریم کورٹ نے جب الیکشن کمیشن کو یہ کہہ دیا، اور سیکریسی آف ووٹ جو ہے اس کو آپ نے پرزرو کرنا ہے، لیکن ایبسولوٹ نہیں ہے، الیکشن کمیشن کو جو اقدامات کرنے چاہیے تو انہوں نے نہیں کیے، جس کے نتیجے میں
ایک ایسا الیکشن ہوا جس کے اوپر کسی کو بھی کوئی اعتبار نہیں ہے. اچھا اب یہ جو بالکل چوہے صاحب اب آپ نے ایک ایسی بات کی جس کے اوپر آ کے بات کی جا سکتی ہے کہ پروسیجر بنانا چاہیے اور بننا چاہیے اور الیکشن کمیشن کو مزید انشور کرنا چاہیے، لیکن چوہے صاحب اب ایسا انوائرمنٹ آ گیا اس میں انتخاب ہو سکتا ہے جس میں خود حکومتی جماعت یہ کہہ رہی ہے، آپ لوگ اس سے پہلے شکوک و شبہات کا اظہار الیکشن کمیشن پہ کرتے رہے، کیسے ہوں گے الیکشنز؟ آسمان دیکھیں، دو بنیادی چیزیں دیکھنی پڑے گی. جو کل کی اسپیشلی جو پریس کانفرنس بالکل آؤٹ آف ایسے آ گیا، بالکل کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا، تو ایک دم اتنے سارے وزراء آ کر کہہ رہے ہیں استعفیٰ دیں. یا حکومتیں استعفے نہیں مانگا کرتی، وہ ایکشن کرتی ہیں. آپ کے پاس ایک فورم موجود ہے نا، آپ ان کے خلاف جائیں. اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں انہوں نے کچھ غلط کیا ہے تو آپ ان کے خلاف جائیں. آپ ابھی بتا رہی تھی کہ ڈسکا والی بھی پیٹیشن گورنمنٹ کی سپریم کورٹ نے خارج، وہ کہہ رہے ہیں نا توہین عدالت ہم کریں گے. ہاں دیکھیے، آج چوہے صاحب نے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دو آپشنز تھیں. ایک چونکہ آج کیس لگا ہوا تھا تو اس پہ الیکشن کمیشن پہ پریشر بنانا تھا، وہ بنایا انہوں نے. دوسرا میرا خیال ہے مظفر شاہ صاحب ان کو پسند آ گئے ہیں، اس کو چیف الیکشن کمشنر بنانا چاہتے ہیں، جنہوں نے سینٹ کا الیکشن کروایا. تو وہ چونکہ انہوں نے اعلان کر دیا 49 والا، نہیں مگر وہ 49 والے کو ہرا کر 42 والا جو ہے وہ اعلان کر دیا. تو ایسے اعلانات کرنے والے لوگ اگر چاہیے ان کو تو پھر شاید اس لیے نہیں، وہ جو 7 ووٹ تھے وہ آپ لوگوں نے خود کہے تھے کہ وہ ویلڈ ووٹ ہے. نہیں ویلڈ آپ نے خود کہے تھے نا کہ ان پہ یقین برقرار رہے کہ ادھر ووٹ لگانا ہے. اس میں سیکرٹری الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ ایسے لگائیں. ٹھیک ہے، جب سیکرٹری سینٹ کہتا ہے تو پھر اس کے بعد کوئی ابہام رہتا ہی نہیں ہے. کیوں تھے وہ ابہام رہتا نہیں، مرضی 7 کی جگہ پہ 17 بھی لگ سکتے تھے، وہ کوئی ایشو نہیں. جب ایک ہی کھانا ہے، جب ایک ہی کھانا ہے. دوسری بات جو صاحب نے کہا کہ باقی لوگوں نے کیوں نہ لگائے جو 7 پہ لگائے. پریکٹسز کی ہے. دیکھیں وہ 7 کی 17 ہو سکتے تھے، 7 کی جگہ پہ 2 ہو سکتے تھے، صرف ایک ووٹ مسترد ہے جس نے دونوں کو دیا. دوسری بات دیکھیں، اس کا سولوشن نکالنا پڑے گا. میں ایک بات کہتا ہوں کہ سینٹ میں تقریباً زیادہ نہیں تو کم از کم مور دین 50% بلینئرز آ گئے ہیں، اور آئندہ آنے والے الیکشنز میں اور آتے چلے جائیں گے. کرپٹ پریکٹسز کا جہاں تک تعلق ہے تو دیکھیں ہم پہ ایک الزام لگا رہے ہیں، باقی تو سارے الزامات خود پی ٹی آئی پہ ہیں. سندھ کے اندر بھی ان کی اپنی پارٹی نے لگائے، بلوچستان کے اندر اپنی پارٹی نے لگائے، کے پی کے اندر لگائے، باقی جگہوں پہ لگائے. ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ اس کے 2 طریقے ہیں. ایک یا ڈائریکٹ الیکشن کروا لیں سینٹ کا، یا آپ پرپورشنیٹ ریپرزنٹیشن. میری ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں، یا آپ ڈائریکٹ الیکشن کروا لیں یا پرپورشنیٹ نمائندگی سے جو بھی پارٹیوں کی نمائندگی ہو اس حوالے سے دے دیں، خود طے کر لیں. لیکن ووٹ کی سیکریسی نہیں. اگر لڑنا ہے تو پھر سب کو میرے حلقے میں اپنے اچھا میں بریک لینا ہے چوہے صاحب. یہ فواد چوہے صاحب نے پرسوں پریس کانفرنس کی فکرہ کہنے دیں کہ میرے حلقے میں ڈائریکٹ الیکشنز کے اندر بھی پیسے دیتے ہیں لوگ، لوکل باڈیز میں دیتے ہیں، کیا وہاں پہ بھی پھر سیکریسی آف ووٹ؟ اچھا ٹھیک ہے.